اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ امید ہے سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سیرت اور حالات و واقعات کو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق عتیقہ بنت عتیق، نام عائشہ، کنیت ام عبداللہ ابو الحسن، لقب صدیقہ عتیقہ، والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ حضرت ام رمان رضی اللہ تعالی عنہا۔ سلسلہ نسب: عائشہ بنت ابو بکر بن ابو قحافہ، عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب۔ حضرت عائشہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت سے 3 سال قبل ہوا، اور ہجرت کے دوسرے سال ماہ شوال میں رخصتی ہوئی۔ آپ کی عظمت و پاک دامنی کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ آپ کی پرورش اور تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ قرآن میں حضرت عائشہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں قرار دی گئی ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کی عظمت اور مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی پاکیزگی اور شرف کو خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ احزاب آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور کرے، اور اے نبی کے گھر والوں، تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس طرح جب منافقین نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے وحی نازل فرمائی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 24 تا 26 میں مزید فرمایا: اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے۔ یہ آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت، پاکیزگی اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں واضح کر دی۔ حضرت عائشہ کی شان میں کئی احادیث منقول ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کی عظمت کو مختلف احادیث میں بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ صحیح بخاری جلد دوم حدیث نمبر 666۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عائشہ سے۔ بخاری جلد دوم حدیث نمبر 1515۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری جلد دوم حدیث نمبر 460۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کی خصوصیات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے عائشہ کے سوا کسی اور کے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 2430۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری سانسیں اماں عائشہ کی گود میں لیں۔ اس طرح انہیں وہ شرف حاصل ہوا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ تھیں، حتیٰ کہ حضرت عمرو بن عاص نے ایک موقع پر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ امی عائشہ کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیوی تھی جو کنواری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ اعتبار اور محبت کرنے والی، اسی وجہ سے آپ کو صدیقہ بنت صدیق کہا جاتا ہے۔ آپ کا حجرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ بنا، اور یہ خصوصیت بھی صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 17 رمضان المبارک منگل کی رات سن 58 ہجری میں ہوا۔ آپ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھیں۔ انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ اس دن مسلمانوں پر بہت ہی حزن و ملال طاری ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم المرتب اور بلند مقام پر فائز تھیں۔ آپ کی وفات کا صدمہ تمام مسلمانوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں تقوی، علم، صبر اور رسول اللہ کی محبت کی لازوال مثال دیتی ہے۔ وہ جنت کی خوشبو تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ تھیں اور علم و عمل میں سب سے آگے رہیں۔ آپ کی زندگی کو اپنانا ہمارے لیے دین اور دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب خواتین کو ان کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق دے، اور ہم سب ماؤں کو حضرت عائشہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو سیرت عائشہ اپنانے کی توفیق دے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جتنا عرصہ بھی رہیں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، انہوں نے اپنی ساری زندگی علم دین کے لیے اور مسلمان بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف رکھی۔ تو ہمیں بھی آج ہمارے لیے بھی یہ ایک، ہم مسلمان ماؤں کے لیے یہ ایک خاص طور پہ ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ذمہ داری، امت کی تربیت کی ذمہ داری چونکہ ہماری ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیرت عائشہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری بچیوں کو، ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو یہ معلوم ہو کہ حضرت عائشہ کون تھیں، حضرت عائشہ کی سیرت کیا تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کس کس طریقے سے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ رمضان المبارک کی خصوصی ساعتوں میں مجھے، میری بچیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد